بند ہوتے ہیں اس کا ہر آرڈر ماننا پڑتا ہے۔ حاکم اپنے محکوم کے ساتھ کوئی دوستی کا معاملہ نہیں رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بادشاہ ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، صدر ہوگا، وہ عوام کے سامنے لوگوں کے ساتھ ایسے گھل مل کر نہیں رہے گا جیسے ایک آدمی اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کو سنجیدگی اپنانی پڑتی ہے۔ یہ تو ہر جگہ اصول ہے، ورنہ عوام اس کے سر پہ چڑھ بیٹھ جائے گی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ ملکہ برطانیہ، اس وقت برطانیہ کی حکومت تھی نا ہندوستان پر، وہ مجھ سے سوال کر رہی ہے اسلام کے بارے میں خواب میں۔ اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے پیغمبر حاکم بھی تھے، لیکن حاکم تو ہمیشہ سنجیدہ ہوتا ہے، کبھی اپنے ماتحتوں سے مذاق نہیں کرتا ہے، مزاح نہیں کرتا ہے۔ یہ حکومت حاکم کی اصول کے خلاف ہے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارا جو رسول جس کو تم مانتے ہو، پیغمبر کو مانتے ہو، وہ تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ مزاح بھی کرتا ہے، مذاق بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے حاکم ہوئے؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ہی میرے دل میں ایک بات ڈالی، اس کا جواب ڈالا۔ کہا کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ دیکھو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف حاکم ہی نہیں ہیں بلکہ مربی اور معلم بھی ہیں۔ آپ کی حیثیت صرف حاکم والی نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی تربیت کے لیے تشریف لائے، انسانیت کی تعلیم کے لیے تشریف لائے، انسانیت کی اصلاح کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت رعب تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہلی دفعہ جاتا نا تو بہت رعب میں آ جاتا تھا آپ کو دیکھ کر، لیکن جو مستقل جانے لگتا وہ پھر مانوس ہو جاتا تھا۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رعب عطا کیا ہے دشمنوں پر کہ 1 مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہوتا ہے اور میرا رعب اس پڑ رہا ہوتا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت یعنی 1 مہینے میں اس زمانے میں ایک انسان قافلے کی شکل میں جاتا تو جتنی دور جاتا، فرمایا کہ اتنی دور تک میرا رعب بیٹھتا ہے دشمن پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت رعب عطا فرمایا۔ تو اس رعب کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ سنجیدہ گفتگو فرماتے، ان کے ساتھ دل لگی نہ فرماتے، مزاح نہ فرماتے، تو پھر لوگ آپ سے دین سیکھ نہ پاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر آدمی رعب کی وجہ سے اس کی زبان ہی نہ کھلتی، کوئی دین کی بات پوچھنا مشکل ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے، علیحدہ ہوئے، میں نے موقع غنیمت جانا اور میں نے ایک آیت کی تفسیر معلوم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 1 سال ہو گیا ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے اس آیت کی تفسیر معلوم کروں، لیکن آپ کا رعب اتنا ہے کہ مجھے پوچھنے کی کبھی ہمت ہی نہیں پڑی۔ آج مجھے غنیمت سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس طرح میں آیا ہوں اور آپ کی انسیت دے کے میں نے ہمت کر کے آپ سے سوال کر لیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں جب ایک صحابی رسول کا اتنا رعب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا رعب ہوگا۔ لیکن اسی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ کے ساتھ دل لگی کی باتیں فرماتے، مزاح فرماتے، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ لوگ قریب ہوں، مانوس ہوں، اور پھر مجھ سے وہ دین کی بات پوچھیں۔ اس کے باوجود بھی صحابہ عام طور پہ نہیں پوچھ پاتے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہوتے کہ کوئی دیہات کا آدمی آپ کی مجلس میں آئے اور آپ سے پھر دین کی بات پوچھے تو ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوتا، کیونکہ دیہات کے لوگ وہ عام طور پہ مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے، وہ ہر طرح کی بات بے دھڑک پوچھ لیتے تھے۔
اور جو صحابہ کرام تھے ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہر بات بے دھڑک پوچھ لیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے، وہ آپ سے آ کے کوئی سوال پوچھے گا تو ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی اس دیہاتی کے سوال کرنے سے. تو حضرت حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے نبی صرف نبی اور حاکم نہیں تھے بلکہ معلم اور مربی بھی تھے، مصلح بھی تھے. تو ان کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ وہ عوام کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ مزاح فرمائیں تاکہ لوگوں کو انسیت ہو.